الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا 29واں سلسلہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں جو کلمات کا تفسیر، نکات اور اس کے اعتراضات بیان کیے تھے وہ تھے ایاک نعبد۔ آج ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایاک نستعین جو اگلے کلمات ہیں ان کا ہم آج بیان کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ وہ ایاک نستعین کا لفظی ترجمہ ہے وہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کلمات کا گزشتہ کلمات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اول یہ کہ سورہ فاتحہ میں جو مضمون ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، خوبیاں، اس کی صفات کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی کا اظہار کیا گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس سے دعا مانگنے کا مرحلہ شروع ہے۔ تو دعا کے لیے جو پہلے کلمات استعمال ہوئے وہ یہ ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور دعا کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی وسیلے کا استعمال کیا جائے۔ اس سے پہلے اسی لیے عبادت کا ذکر ہوا کہ ہم نے تیری ہی عبادت کری اور اب ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو تفسیری عزیزی میں اسی مقام پہ بیان کیا گیا کہ مصیبتوں کے وقت جب آدمی پہ کوئی مصیبتیں آتی ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، قحط سازی کا زمانہ ہو یا خوف کا کوئی عنصر ہو یا ایسا پہلو ہو، تو اس وقت اسی لیے حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے۔ تو دعائیں مانگنے سے پہلے عبادت اور عبادت کے ساتھ دعا کا معاملہ ایک ساتھ رکھا گیا۔ اب مفتی صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حضور علیہ والسلام کی بارگاہ میں حاضری، آپ سے عرض و معروض کرنا بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور ہر عبادت دعا کا وسیلہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ تو ایک تو یہ اس کا اولاً جو گزشتہ کلمات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بیان کیا۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اب ہم اس سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو عبادت کری اس کو پایا تکمیل تک، اس کو مکمل کرنے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی شروع کرنا ہمارا کام تھا، انجام تک پہنچانا تیرا کام ہے۔ تیسرا اس کا تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ عبادت کے اندر جیسے کچھ چیزیں ظاہری طور پہ ہمارے لیے شرائط میں شامل ہیں، نماز کے لیے پاکی، سطر کا ڈھانپنا، طہارت، وقت کا ہونا، کچھ شرائط ضروری ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم عبادت کو انجام دیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں عبادت غیر مقصودہ۔ وضو کرنا، پاک صاف ہونا، لباس پہننا، نماز کا وقت ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح عبادت کے لیے یہ تو ظاہری شرط ہے، اور کچھ شرطیں باطنی ہوتی ہیں، جیسے عبادت میں خشوع خضوع کا ہونا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرنا، کہ ریاکاری سے بچنا، غرور تکبر سے بچنا وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ظاہری چیزیں وہ تو انسان اختیار کر سکتا ہے، اس کے قبضے میں اللہ پاک نے وہ چیزیں دے دیں اور وہ ان کا اختیار کرنے کا اسے حق دے دیا۔ لیکن جو یہ چیزیں باطنی چیزیں ہیں، ریاکاری سے بچنا، خشوع خضوع ہونا، اللہ کی طرف رغبت کرنا، اس کی رضا کے لیے عبادت کرنا، ان کے لیے انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہاں ایاک نعبد کے ساتھ فرمایا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو یہ ایک تعلق عرض کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عبادت میں بہت سی چیزیں ہمیں
خلل ڈالتی ہیں شیطان، نفس، دنیاوی الجھنیں، معاملات، پریشانیاں یا بری صحبتیں وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ چیزیں ہمیں عبادت میں رغبت دلاتی ہیں، قرآن، اس کی قرات، اس کی تسبیحات، ایمان اس کی طرف دل کا جھکنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو چیزیں اللہ کی طرف ہمیں رغبت دلاتی ہیں عبادت کی طرف، وہ ایاکا نعبدو سے تعبیر کیا گیا۔ اور جو چیزیں ہمیں شیطان کے دھوکوں سے بچانے کے لیے، اس کے نفس کے دھوکوں سے بچانے کے لیے ہمیں جو مدد چاہیے، اس کے لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ اب ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے، تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے اور ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ چند تعلقات گزشتہ کلمات آیات کے ساتھ بیان کرنے کے بعد مفتی صاحب فرماتے ہیں تفسیر عالمانہ۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں مدد سے مراد دونوں صورتوں میں یا تو صرف عبادت میں مدد مانگنا یا سارے دنیاوی یا دینی کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلب کرنا، تو دوسرے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ اور ہم ہر حال میں، ہر کام میں، چاہے دنیاوی ہو دینی ہو، ہر کام میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور کسی اور سے مدد مانگنا یا کسی اور پہ اعتماد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے خلاف ہے۔ اس میں بندے کو تعلیم ہے کہ وہ حق تعالیٰ پر ہی نظر رکھے، اسی کو اپنا حقیقی مددگار جانے۔ اگر مخلوق کی جانب سے کبھی کوئی مدد آ بھی جائے اور وہ اس کو استعمال میں بھی لے آئے، جیسے ہم آج بہت سی چیزوں سے اپنی زندگی میں فوائد حاصل کرتے ہیں، مشینوں سے، آلات سے، اسی طرح بہت سے انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو اگر وہ ہم ان سے مدد حاصل کر بھی لیں تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ جو ان لوگوں کو یا یہ جو آلات یا مشینیں انہوں نے جو ہماری مدد کری، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہم تک مدد پہنچی ہے۔ مطلب ان کی اپنی کسی شخص کی یہ مجال نہیں کہ وہ کسی اور کی مدد کر سکے اللہ کے حکم کے سوا۔ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ آگے تفسیر سفیانہ میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان ظاہری اسباب سے بھی اپنی نظر ہٹا لیتا ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ ایسا قائم کر لیتا ہے کہ جہاں وہ ہر چیز اللہ سے ہی چاہتا ہے۔ مطلب وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے بھی گھبراتا ہے اور رک جاتا ہے کہ کہیں دعا بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے بیچ میں کسی قسم کا ذریعہ نہ بن جائے، اور ان الفاظ کو بھی وہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے اور بندے کے مابین یا ان کے درمیان وہ الفاظ کسی قسم کی رکاوٹ کا باعث بن جائے۔ تو اس کی ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا اور اس کی تیاری کی گئی، تو حضرت جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے عرض کیجئے کہ وہ آپ کو اس مشکل سے بچا لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، حسبی من سوالی علمہ بحالی، یعنی وہ بہت بہتر جاننے والا ہے اور وہی کافی ہے، یعنی مجھے اسے کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، تو میں اس سے کیسے کہوں کہ مجھے اس حال سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں دعا مانگنے سے بھی لوگ گریز کرتے ہیں اور صرف ہر چیز کی جو ان کی نظر ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب وہ نظر اس پہ رکھتے ہیں اور زبان کو بند رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ایک مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض بھی لوگ نہیں کرتے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب وقت امتحان ہوتا ہے تو بعض دفعہ
اللہ کی رضا پہ راضی رہنا عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب مشکل آئی تو آپ نے یا کسی اور نے آپ کے لیے دعا نہیں کی کہ ان کی اس مصیبت کو، کربلا میں ان کے ساتھ جو یہ مسائل مصائب پیش آ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں۔ کیونکہ وہ بندگی کے اظہار کا وقت تھا، ان کی بندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اظہار تھا کہ ہاں اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تو سب کچھ جانتا ہے، اور تیری ہی رضا میں وہ راضی تھے۔ انہوں نے اپنی جان، مال، آل، اولاد سب قربان کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے یا کسی اور سے نہ تو مدد طلب کری اور نہ کوئی زبان پہ شکوہ لائے، نہ شکایت لائے، بلکہ صبر کیا، اور صبر پہ اللہ پاک نے انہیں ایسا اجر عظیم عطا فرمایا کہ قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کو، آپ کے اس جذبے کو اسلام شہادت کا اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا، اور قیامت تک لوگ اسے مثال کے طور پہ یاد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ایک خاص وقت کا معاملہ ہے، لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو عام بندگی کا یا زندگی گزارنے کا معاملہ ہے اس میں ہر چیز رب ہی سے مانگنی چاہیے، چاہے ایک معمولی سے معمولی کوئی چیز ہو، اور ہر چیز اللہ ہی کی طرف مانگنا یا اسی سے ہی مانگنا بندے کا کام ہے۔ تو یہ ایک تفسیر عالمانہ، تفسیر صوفیانہ یہاں بیان کی۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے یہاں پہ کچھ اعتراضات بیان کیے۔ اس میں سب سے پہلا اعتراض جو آپ نے بیان کیا کہ جب ہم قرآن پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نیک بندوں سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں مدد مانگتے ہیں، یا بڑے بڑے ان شخصیات سے جو دنیا میں مالدار سرمایہ دار لوگ ہیں ان سے ہم مدد کیوں طلب کرتے ہیں؟ یہ سراسر شرک ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں انبیاء اولیاء سے مدد لینا حقیقت میں رب سے ہی مدد لینا ہے، کیونکہ ان کی مدد بالواسطہ اور بلا واسطہ ہے۔ اللہ کے بندوں کی مدد رب کے ہی فیضان کا واسطہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، اس کا فیضان ہوتا ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے تو وہ مدد ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو تو ہمیں وہ مدد پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مسلمانوں مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ صبر و نماز بھی اللہ تعالیٰ تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے ساتھ ایک خاص تعلق کی کیفیت ہے صبر کرنا، اور نماز عبادت ہے، لیکن اللہ نے کہا ان سے مدد حاصل کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرنے کے لیے شرط رکھ رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، جبکہ وہ مدد مانگنے سے پاک ہے۔ پھر آگے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آیا، انہوں نے اس قوم سے جہاں وہ گئے آپ نے ان سے کہا اعینونی بقوۃ، کہ تم لوگ میری مدد کرو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار جو اللہ کی طرف میری مدد کرے۔ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ پھر فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو پرہیزگاری اور تقویٰ میں۔ الغرض قرآن کریم میں جگہ جگہ ہر جگہ بہت سی ایسی چیزوں سے مدد لینے کا حکم دیا گیا جو کہ خدا یا اللہ تعالیٰ خود نہیں ہے، بلکہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف لوگ ہیں جن سے مدد کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت، جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو جن لوگوں نے ان کی مدد کری، مدینے والے جو
صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ان کا لقب نام رکھ دیا، اور وہ رکھ دیا انصار، یعنی مددگار۔ تو آج تک کوئی انہیں نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہتا کہ وہ غلط نام تھا یا مشرک نام رکھ دیا۔ انصار مانے وہ ہوتا ہے مدد کرنے والے، تو وہ آج تک قیامت تک ان لوگوں کو یاد رکھا جائے گا، اسی طرح کہ جیسے وہ انہوں نے جو کام کیا وہ کیا تھا، مدد کی مہاجرین کی، تو حضور نے انہیں لقب دے دیا انصار کا، مدد کرنے والے لوگ۔ اسی طرح قرآن پاک میں عیسائیوں کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا من انصاری اللہ، کہ کون اللہ کی طرف میری مدد کرے گا، تو اس قوم کے لیے اللہ نے جو قرآن میں لفظ عیسائیوں کے لیے استعمال کیا وہ بھی کیا ہے، نصارا، یعنی جنہوں نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو الغرض بہت سی احادیث، قرآن کی آیات اور بہت سی فقہی باتیں اگر ہم جمع کریں جن میں ان چیزوں سے مدد طلب کی گئی جو کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، غیر خدا سے ان کا تعلق ہے، تو ہمیں اس کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہے۔ تو یہ صرف کیا ہے، شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم فلاں سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں آج اس دنیا میں، جب وہ پیدا ہوئے تو انہیں خود ان کو ضرورت تھی کسی نہ کسی کی مدد کی۔ بچہ خود تو پل بڑھ کے بڑا نہیں ہو جاتا نا، اس کو ضرورت ہوتی ہے ماں کی، باپ کی، جو اسے پالتے ہیں پوستے ہیں اور کسی مقام پہ اسے پہنچاتے ہیں۔ پھر وہ پڑھنے کے لیے، اسے علم حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے مدد کی، استاد کی، اساتذہ کی، کچھ عالموں کی جو اسے علم دیتے ہیں۔ اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے، کام سیکھنے کے لیے، کچھ تجربے، کسی ہنر کو حاصل کرنے کے لیے اسے ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کی جو اسے کوئی کام دھندا سکھاتے ہیں۔ تو زندگی تو پوری کی پوری کسی نہ کسی کی مدد اور کسی نہ کسی کی شراکت سے انسان گزار رہا ہے، اور وہ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی گزار رہے ہیں، مطلب وہ بھی کسی نہ کسی کی مدد حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی حال میں کر رہے ہیں۔ اگر وہ انہیں کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ عدالت میں، تھانے میں اور ہسپتالوں میں، مطلب وہاں وہ یہ کہتے ہوئے کوئی ان کو خوف نہیں آتا، ان کے دماغ میں نہیں آتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں کہ جج صاحب میری مدد کر دو، تھانے دار صاحب میری مدد کر دو، ڈاکٹر صاحب میری مدد کر دو، میرا بچہ مرنے والا ہے۔ وہاں اسے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی صحت دینے والا ہے، اللہ ہی رہائی دینے والا ہے، اللہ ہی مصیبتیں ٹالنے والا ہے۔ تو پھر کیوں وہ جج سے، تھانے دار سے، ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری مدد کر دو، ہمارے بچے کو بچا لو، مجھے رہائی دلا دو، میری یہ مصیبت ٹال دو، میرے حق میں فیصلہ دے دو؟ تو نعوذ باللہ وہ ساری شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے جو اس نے لوگوں کے دماغوں میں ڈالا کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی صحبت سے، ان کے قرب سے دور ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اور جن کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دین کو سیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت، معرفت کو حاصل کر سکیں۔ تو آج معرفت ہمیں اللہ تعالیٰ کی کوئی فرشتہ آگے تو نہیں دے گا نا، یہ ہمیں دین کی سمجھ، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی حقانیت، اس کی حقیقت، قرآن کا علم، دین کا علم، یہ کون دے گا؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہی ہمیں دیں گے۔ تو ہم کسی کو اس قابل سمجھیں گے تو وہ ہمیں دیں گے نا۔ اگر ہم ان سے تعلق ہی نہیں رکھیں گے، انہیں کسی قابل ہی نہیں سمجھیں گے، تو یہ کون ہمیں یہ علم دے گا، نہ ہمیں یہ مدد دے گا؟ تو زندگی تو اس طرح گزارنا ناممکن ہے۔ اسی طرح مختلف آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو بھی سمجھنے کے لیے ایمان کا نور چاہیے، اور یہ نور اگر ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو، قرآن کو سیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد ایک دوسرا اعتراض مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اب جب لوگوں سے آپ یہ ان کو آرگومنٹ کا جواب دیں تو سامنے سے کہتے ہیں کہ بھائی زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے لیکن مرے ہوئے سے مدد مانگنا شرک ہے۔ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں زندہ اور مردے کا کہیں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ بس ایک ڈائریکٹ متکلم و ایاک نستعین ہے، اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب اس میں کہیں زندہ مردہ یا کسی غیر اللہ کے ساتھ
کوئی یہاں پہ فرق کیا گیا کہ ہم زندہ سے نہیں مانگیں گے مردہ سے مانگ لیں گے، یہ تو کہیں نہیں ہے۔ جس طرح ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں ایاک نعبدو، اسی طرح مدد بھی صرف اللہ سے ہی مانگ رہے، وایاک نستعین۔ تو یہ بھی کیا ہے، صرف شیطانی دھوکہ ہے کہ زندہ سے مانگ لو مردہ سے نہیں مانگو، یہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ مانگنا دینگنا مدد کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے، ہم یہ بتا چکے ہیں۔ سب سے جو ایمان ہمارا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے، اس کی حکم کے بغیر کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کی حکم کے بغیر کوئی کسی کو مدد کر سکتا ہے۔ تو اصل عقیدہ ایمان یہی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے جو سبب بتائے، جو وسیلے بتائے جن سے ہمیں مدد حاصل کرنی ہے، جن سے ہم اپنی زندگی کو، معاشرت کو، معاملات کو چلاتے ہیں، تو وہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے کہ زندہ یا مردہ۔ اب اس کی مثال مفتی صاحب یہاں پہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، تو یہ واقعہ سب نے سنا ہے، تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 50 نمازیں پڑھنے کے لیے دی گئیں کہ آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں ہیں جو آپ کی امت دن بھر میں پڑھے گی۔ جب حضور علیہ السلام واپس ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ یا چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب، آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ میری امت جو ہے وہ بھی یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے، تو 50 کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ اللہ سے جا کے ان کو کم کرائیے۔ تو وہ آپ نے پورا واقعہ سنا، حضور پھر اللہ کے پاس گئے، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ نے کہا 5 کم ہو گئیں، پھر 5 کم ہو گئیں، تو اس طریقے سے وہ آخر میں 5 نمازیں بچ گئیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا کہ میں اس سے کم نہیں کرا تھا، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو خیر بات یہ ہے سمجھانے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، حضور جب معراج کا واقعہ آیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو 3 سے 3,500 سال گزر چکے تھے اس دنیا سے پردہ فرمائے گئے، اور وہ اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی یا ہمارے لیے حضور کی ایک طرح سے مدد کر رہے تھے، حضور کو بتا رہے تھے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی۔ وہ 50 سے 45 40 30 نہیں بلکہ 5 رہ گئی۔ تو یہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا تو کیا وہ زندہ تھے؟ نہیں تھے۔ تو یہ کیا ہے، شیطان کا دھوکہ ہے کہ زندہ مدد کرتا ہے مردہ نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت جسم پہ واقع ہوتی ہے، روح تو اس وقت بھی زندہ ہے، روح نہیں مرتی۔ تو روح کا اپنا ایک حساب کتاب، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں کو رکھا ہے، اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ جس طرح اس دنیا میں جب انسان کے جسم میں ہوتی ہیں تو دنیا میں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی فتح کے لیے، نصرت کے لیے، اس کے دین کے لیے کام کرتی ہیں، اسی طرح جب وہ اللہ کے بندے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کے ظاہری جسم پہ موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن ان کی روح اس وقت بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے معاملات یا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے کام لگائے وہ اسی طرح کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک روحوں کا ایک عالم ہے جس کو ہم نہ سمجھ سکتے نہ دیکھ سکتے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اس سے قطع نظر کہ وہ زندہ مردہ، یا ہمیں صرف کیا سمجھنا ہے، اپنے عقیدے کو، اپنی دماغ کو اس چیز سے بچانا ہے کہ قرآن میں یہاں پہ جو آیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم تیری مدد مانگتے ہیں، تو حقیقتاً مدد اللہ نے ہی کرنا ہے، مانگنا اس کی صحیح ہے، لیکن جو اللہ نے سبب بنائے، جو وسیلے بنائے، جو ہمیں ذریعے بتائے، سکھائے گئے، دکھائے گئے، تو ان سے اپنی زندگی میں اگر ہم نے کوئی مدد حاصل کر بھی لی اور کسی سے کچھ طلب کر بھی لیا تو وہ کوئی شرک نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ وہ کوئی پڑوسی دے رہا ہے، نہ کوئی ولی اللہ دے رہا ہے، نہ کوئی نبی دے رہا ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
لیکن ہم ان سے دعا کرا کے ان کے ذریعے سے ان کے واسطے سے وسیلے سے ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ آخر میں ایک اور اعتراض ہندوؤں کا مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، تو یہ کس کی عبادت کا حکم ہے اور کس سے مدد مانگنے کا کہا گیا؟ تو اس کا جواب ہم تفصیلاً دے چکے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے کا حکم ہے، اور یہ کیا صرف ایک دھوکہ ہے کہ وہ قرآن کو صحیح سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہندو اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پہ شاید کسی اور کی عبادت اور اس کی مدد کا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آج ہم اس آیت کو مکمل کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آگے جو کلمات آیت ہے وہ ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تو اس آیات اور ان کلمات کا انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے پروگرام میں آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا اور آپ نے جو کچھ سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔